آپ پہلے آصف علوی صاحب کو سنیں. اس دور کے مسلمانوں نے کس کا ساتھ دیا؟ تو ہمیں کہتا شیعوں نے قتل کیا، اس ٹائم تو شیعہ نہیں تھے. دیکھیں آصف علوی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات دو باتوں سے خالی نہیں. یا تو یہ کذب پر مبنی جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آصف صاحب کو اپنے کتابوں کا علم نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلان حسین اہل سنت جماعت ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کہاں تھے مبہم الفاظوں میں سے. پہلی بات آپ یہ سنیں کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا وہ دنیا کا ایک عظیم واقعہ تھا، جو ایک جان بہ جان آفرین کے لیے عظیم کے لیے قربانی دی گئی. اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اب مسئلہ یہ ہے، کربلا ایک چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بستی، کوئی گاؤں نہیں تھا. اب پتہ کیسے چلے کہ وہاں کیا ہوا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا؟ اب تو گواہی یا تو قاتل خود اقرار کرے، اقرار جرم کرے، تو اقرار جرم کرے گا تو ملزم بن جائے گا. دوسری بات یہ جو مقتولین میں سے جو بچ کے ہیں ان کی شاہدی کو قبول کی جائے. اب ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں بلانے والے کون تھے؟ بلانے والے اہل کوفہ تھے یا سنی شیعہ متفق ہے؟ اور بلانے والے شیعہ تھے. یہ تمام اہل تشیع کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کوفہ کے اندر شیعوں کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا تھا، لا اجازی ولا عراقی. جلالعیون میں صراحت ہے الکوفی لا اجازی ولا عراقی، کیونکہ کوفے میں کوئی اجازی عراقی نہیں تھا، سب کے سب کوفے کے اپنے بندے تھے. اب بات یہ کوفی کون تھے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوفی شیعہ تھے، اور شیعوں کے علاوہ کوفہ میں کوئی اور مقیم نہیں تھا. اس کی شاہدی خود شیعہ کتابوں سے ثابت ہے. نورا شوستری جو ہے وہ اپنی کتاب مجالس مومنین مجلس اول میں 25 صفحے پہ لکھتا ہے کہ کوفہ اہل تشیع بوتن اور محتاج دلیل نیست، اگر سنی بوتن اور محتاج دلیل نیست، اگرچہ ابو حنیفہ سنی است. اس نے کہا کہ اہل کوفہ شیعہ تھے. یہ بات جو ہے محتاج دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے سنی وہاں موجود تھے اور ابو حنیفہ سنی تھا تو اس پر اس کو دلیل قائم کرنی پڑے گی. تو اس سے ثابت ہوا کہ اہل کوفہ والے کون تھے؟ اہل کوفہ والے بھائی شیعہ تھے. وہ خود شیعوں نے لکھی اپنی کتاب میں، انہوں نے لکھا. اور بلایا کنہوں نے؟ بلایا انہوں نے جلالعیون میں ہے. جلالعیون میں صراحت مذکور ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی فوجوں کو خطاب کیا اور ان کو کہا کہ تم پر حیف ہو، ہمیں خطوط تم نے لکھے اور اپنے اور مابین کو اللہ اس کے رسول کو تم نے گواہ بنایا، اور پھر بلانے کے بعد ہم بے حملہ پہ آور تم ہو رہے ہو، ہمارا پانی بھی تم نے بند کیا اور زیاد کی فوج کے حوالے بھی تم ہمیں کر رہے ہو. لا سقاکم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن سلام نہ کرے. یہ فوج کو کہا، کوفی فوج کو جو شیعہ تھے، یہ جلالعیون میں مذکور ہے. اور پھر زین العابدین رحم اللہ علیہ جو کربلا میں وہ ایک بچ کے اہل بیت میں سے اس کو لے جا رہے، بیمار تھے، چارپائی میں لے جا رہے تھے. جب کوفہ پہنچے تو رونے دھونے کی آواز آ رہی تھی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ عورتیں رو رہی ہیں اور مرد رو رہے ہیں. تو زین العابدین رحمہ اللہ علیہ نے کہا یہ احتجاج تبلیغی کی بات کر رہا ہوں میں، 159 صفحے پہ ہے کہیں پر. فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ہمیں شہید کس نے کیا، ہمیں مارا بھی تم نے اور رو بھی تم رہے ہو. یہ زین العابدین رحمہ اللہ کے الفاظ. اور پھر اب شیعہ جو دعویٰ اہل بیت کرتے ہیں، اب ان کی اہل بیت سے کتنی محبت ہے بتاؤں، اور اہل بیت کو ان شیعوں سے کتنی محبت ہے میں بتاؤں. نہج البلاغہ کا ہر ایک چھوٹے بڑے شیعہ کے گھر موجود ہے، ہر ایک چھوٹا بڑے شیعہ کے گھر موجود ہے. اس کے 158 خطبے کے اندر یہ بات مذکور ہے
کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا فخص منی 10 رجل وآتینی رجلا منہم کہ میرے 10 شیعہ تم لے لو اور تمہارے سپاہیوں سے ایک سپاہی مجھے دو. یہ ان کی عزت ہے. مقام زیارہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے وہاں جب کو معلوم ہوا، اطلاع پہنچی، تو ان کا فضل لنا شیعت ہونا، ہمارے شیعوں نے ہم سے دھوکہ کیا. یہ بھی جلال الدین ختم ہو چکا. تو اب ان کی کتابیں خوش شواہد ہیں اس بات پر کہ قاتل یہ ہیں، اور پھر جو ہے الزام لگاتے ہیں اہل سنت جماعت پر، اور پھر یہ کہتا ہے کہ صحابہ تھے انہوں نے مدد کیوں نہیں کی. بھائی بات سنو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے جاتے، پھر صحابہ نہ جاتے، تمہارا پھر اعتراض بنتا تھا. وہ تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، وہ تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو بیعت کرنے گئے تھے. وہ بیعت کرنے کے لیے گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، جو 12,000 خطوط تمہارے بڑوں نے لکھے ان کے بنا پر. اس میں صحابہ کا کیا قصور؟ اگر وہ جنگ کرنے جاتے پھر صحابہ ان کو ساتھ نہ دیتے، پھر تمہارا اعتراض بنتا تھا اور ہمارا جواب بنتا تھا. تو معلوم ہوا کہ اہل کشی جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، بس زبان اہل بیت، اور پھر جو صحابہ میں تبرہ کرتے ہیں وہ تو ان کے مذہب بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو جزائے خیر.